أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على رسوله المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على أحبابهم وشيتهم ومواليهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة وآواز بلند صلوات پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا بیٹا حسین مصباح الہدا ہے سفینۃ النجات ہے جیڑا بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے حسین دے در تے آوے جیڑا نجات حاصل کرنا چاہتا ہے حسین دی کشتی دا سوار بن مولا حسین علیہ السلام دی عظمت واسطے عرض کرے نہ ہاں جو شیعہ لوگ جن امام بنامن پہ تن بنامن دی ضرورت نہیں تے شیعہ دی عظمت نو سلام ہے جو اللہ تیرے واسطے امام بنا کے بھیجے جنہاں نے کما حقہ تیری ان ہدایت کی تھی جو کربلا دی عظمت دے واسطے ایک میں واقعہ تہاڈی خدمت چرچ کرے نا پتہ لگ سی جو کربلا دی کتنی عظمت ہے ایک اروپائی عالم جیڑا علوم حیات اور علوم نجوم دا ماہر آئی اصفہان دے اندر آیا اس نے دعویٰ کیتا جیڑی شے چھپا کے لیا سو میں دسے سانج تو ساڑے گل کیا ہے لوگ جیڑی شے چھپا کے لیا منہا اروپائی عالم کو لو پچھانا جیڑا غیر مسلم ہے اللہ نے اس نو علم نجوم اور علم حیات دوتے اتنا تسلط عطا فرمایا ہے جو جیڑی ہے پوچھنا وہ صحیح دسیا علامہ محسن فیض کاشانی علیہ الرحمہ نے ایک چیز اٹھائی تاکہ میں اس غیر مسلم عالم دا امتحان کراں جو ایک کیویں دس سکتا ہے جو کیا چیز ہے محقق اصفہانی فیض کاشانی نے اپنے ہاتھ دے اندر خاک شفا دی سجدگاہ نو بند کیتا اروپائی جیڑا بندہ عالم دین اصفہان دے وچ آیا ہویا ہے اس کو لے جا کے پوچھیا تو ہر کہہ نو جواب دینا آج میں مولوی نو جواب دے میری مٹھ دے وچ کیا ہے سوال سننا ہے اروپائی اصفہانی دا رنگ متغیر ہومن لگ پیا ذہن پراگندہ ہونا شروع ہو گیا محقق اصفہانی نے یہ سمجھیا ہے فیض کاشانی نے یہ سمجھیا ہے جو ہو سکتا ہے میری بجھارت تو مایوس ہو گیا ہے انہوں پتہ نہیں لگا فیض کاشانی نے آکھیا بندہ خدا بڑے بڑے دعوے کریں دائیں اور میرے ہاتھ سے جڑی چیز ہے تو نہیں پوچھ سکیا کیا چیز ہے پریشان ہو گئے ہیں آدھا نہیں میں اس وجہ تو پریشان نہیں ہویا جو تیرے ہاتھ سے کیا چیز ہے میں اس وجہ تو پریشان ہویا جو تیرے جڑی ہاتھ سے چیز ہے آئی کتو ہے
کہ کیسے؟ فرمایا میں اس دنیا جہان دی زمین دے اندر نظر دوڑائی ہے، اس دنیا دی زمین دا حصہ تیرے ہاتھ وچ نہیں، اے جنت دا حصہ تیرے ہاتھ وچ ہے۔ فیض کاشانی نے اپنی مٹھ کھولی، فرمایا اے او جگہ دی مٹی ہے جتھے مولا حسین شہید ہوئے نہیں۔ بندہ غیر مسلم ہے، فیض کاشانی نے چند اور جملے ارشاد فرمائے، بندہ مومن ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا بھرا علی کل ایمان ہے۔ حضرت نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، میرا بھرا علی کل ایمان ہے، عمر بن عبد ود کل کفر ہے۔ آج فتح ہوئی خندق دے اندر تو کل ایمان نو فتح ہو سی۔ پاک پیغمبر نے علی علیہ السلام نو کل ایمان فرمایا۔ سنی برادران دا ایک بندہ عالم امام حسین علیہ السلام دے بارے بہت بڑی فارسی دی مشہور ربائی مسدس جڑی تو ساڈے اور ساڈے ہر ایک بچے نو یاد ہے، وہ ادے شاہ است حسین دین است حسین، ادے حسین دین ہے۔ پیغمبر نے فرمایا علی کل ایمان ہے، سنیاں دا عالم فرمائندا ہے حسین دین ہے۔ اگر اس جملے دی میں تفسیر ان نہ کر دے تا میں بعید نہیں جو جیڑا بندہ علی دے دروازے تے نہیں جھکدا او بے ایمان ہو ویندا ہے، جیڑا حسین دے دروازے تے نہیں جھکدا بے دین ہو ویندا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ امام صادق علیہ السلام نے ایک چھوٹی جئی عبادت تو ساڈے تے میرے واسطے ذکر فرمائی، یہ تو بہت بڑا ثواب ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا تسا مومنین دے وچوں جیڑا بندہ میرے جد حسین علیہ السلام دا نام سنے تے اے جملہ آکھے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، جملہ بڑا چھوٹا جی ہے، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، جس کا معنی اے ہے جو اے حسین تیرے تے صلوات ہو گئی۔ صلوات پڑھو حسین علیہ السلام دی ذات۔ فرمایا جملہ چھوٹا جہا ہے، ثواب اس کا بہت بڑا عظیم ہے۔ فرمایا تین اللہ تعالی امام حسین علیہ السلام دی زیارت دا ثواب عطا فرمائے۔ تو سمجھے امام حسین علیہ السلام دی زیارت دا کم ثواب ہے۔ راوی نے عرض کی تھی معصوم دے سامنے، اے معصوم حج واجب تو بعد اگر بندہ زیارت کرے زیارت دا کتنا ثواب؟ معصوم نے ارشاد فرمایا ایک مقبول حج اور ایک عمرے دا ثواب۔ عرض کرنے لگا زیارت اور عمرہ اور حج اس دا مقایسہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، زیارت دے بدلے کیویں حج دا ثواب مل سکتا ہے؟ معصوم نے فرمایا ایک زیارت حسین دے بدلے 7 حج مقبول دا ثواب۔ اس دی پریشانی ودھنی شروع ہوئی، معصوم نے تعداد حج نو بدھاونا شروع کیتا اور آخر تے 700 7,000 یا بقول باز اس تو زیادہ ثواب ایک زیارت دا بیان فرمایا کہ اگر بندہ ایک امام صادق علیہ السلام دے جملے تے عمل چا کرے اللہ تعالیٰ ایک مقبول زیارت دا ثواب عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ دوسرا جملہ حضرت نے عبادت کے بارے میں ارشاد فرمایا اگر ہووے بندہ مومن تے امام حسین علیہ السلام دے صحابہ وچوں کسے صحابی دا نام سنے، بندہ سنے زہیر، بندہ سنے مسلم ابن اوسجا، بندہ سنے حبیب ابن مظاہر، بندہ یا صحابہ امام حسین علیہ السلام دا نام سنے وتے جملہ آکھے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں کربلا وچ ہوواں۔ اے امام حسین علیہ السلام دے صحابیوں جی میں تساں عظمت دی زندگی والے پاسے منتقل ہو گئے ہو، میں بھی کامیاب ہو گیا ہوں۔ معصوم ارشاد فرمائندے نے، امام ارشاد فرمائندے جڑا بندہ جملہ اکسی امام حسین علیہ السلام دے
امام حسین علیہ السلام دے قدماں دے وچ شہادت دا ثواب حاصل ہو سی۔ تیسرا جملہ حضرت نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ دشمنان امام حسین علیہ السلام دا نام سنے، شمر ہے، یزید ہے، فلاں ہے، عمر ابن سعد ہے، مولا نے ارشاد فرمایا بندہ کہ لعن اللہ قاتلی کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ حسین، اللہ تیرے دشمنوں دوتے تیرے قتل کرنا لیا دوتے لعنت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے نو امام حسین علیہ السلام دے دشمنوں دے خلاف جہاد لڑن دا سبب عطا فرمائے۔ جملے چھوٹے چھوٹے، امام حسین علیہ السلام دا نام سنے تاکہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، امام حسین علیہ السلام دے صحابہ دا نام سنے آکھے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، امام حسین علیہ السلام دے دشمنہ دا نام سنے آکھے لعن اللہ قاتلی کا یا ابا عبداللہ۔ بہت بڑی عظمت ہے دین بچاون دے وچ دو کردار مہم ہیں۔ تساں اساں اس دینی مدرسے دے اندر جلسے دے اندر تشریف فرما ہیں، قبلہ صاحب دی بہت بڑی خدمات ہیں، اپنی جگہ دوتے اس دا مقایسہ کسے دے نال ذکر نہیں کیتا جا سکتا، لیکن بعد والیاں دی ذمہ داری اس تو زیادہ مہم ہے۔ کربلا دے اندر دو کردار ہیں، ایک ہے شہادتہ پیش کرنا، ایک ہے گفتار پیش کرنا، خطبات دینا۔ شہادتہ پیش کرنا واقعتاً بہت بڑا مصائب ہے، بہت بڑا اوکھا امتحان ہے، لیکن جڑے خطبے دیونے ہیں وہ بڑے اوکھے ہیں۔ دوسرا کردار ہے زینب کبریٰ صدیقہ صغریٰ۔ مصائب سن دے ہو، رسمی طور تے مصائب، رسمی طور تے تقاریر، میں چاہتا یہاں جو انسان اس چیز نو بیان کرے جڑے مصائب دی انتہا ہے۔ دو چیزیں میں خلاصہ پہلے بیان کر دینا بٹ اس نو آخر دے وہ الفاظ درہساں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو لوگ کسے بندے پوچھیا مولا تسا کربلا دا لے کے شام تک، شام دا لے کے مدینے تک تو ساڑھے دے بڑے بڑے مصائب ہیں، سب تو زیادہ دکھ کتھے پہنچے نے؟ مولا سجاد نے ارشاد فرمایا الشام، الشام، الشام۔ بی بی معصومہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کلو یزید ملعون پوچھیا بی بی مدینے دا لے کے کربلا تائیں، کربلا دا لے کے کوفے تائیں، کوفے دا لے کے شام تائیں سب تو بڑا دکھ کتھے پہنچے؟ بی بی فرمائیں دیا الشام، الشام، الشام۔ بہت بڑا مصائب ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا دی بڑی عظمت ہے، بڑی عزت دی مالک ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا دی ولادت ہوئی، اطلاع دیتی گئی پاک پیغمبر نو یا رسول اللہ اپنی اس بیٹی دا اپنی طرفوں اللہ دے حکم دے نال نام منتخب فرماؤ۔ پاک پیغمبر تشریف فرما ہوئے، زہرا سلام اللہ علیہ نے زینب نے اٹھایا، پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر پیش کیتا۔ جدہ پیش کرنے لگے نہ زینب رو گئی، پیغمبر نے منہ چومیا، پیار فرمایا، زینب نے چپ نہیں کی تھی، بھابے چاہ لیا، بھابے نے پیار کیتا، زینب نے چپ نہیں کی تھی، پھر حسن نے چاہ لیا، بڑا پیار کیتا، زینب چپ نہیں کی تھی، بد برا حسین کا ہاتھ بتائے، چھوٹا جائی حسین تے چھوٹی جائی آئی زینب، تے حسین علیہ السلام جو چاہے نا جی میں زینب دی اکھا باندھا ہے نا اکھا کھولی ہیں تے چپ کر گئی۔ پاک پیغمبر کو زہرائے مرضیہ پوچھیا یا رسول اللہ اس دے اندر راز کیا ہے؟ میں ماں ہوس چپ کریں دی رہی ہاں، چپ نس کی تھی، علی بابا ہوس چپ کریں دا رہے چپ نس کی تھی، تسا نانا ہے رحمت دو عالم ہے چپ کریں دے رہے ہو چپ نس کی تھی، لیکن حسین دے جدہ ہتھا دے آئیے وہ چپ کر گئی، اکھیں کھولی گئے۔ روایات دے اندر موجود ہے یہ پاک پیغمبر نے فرمایا آج زینب اکھا کھولی ہیں، کل حسین
اکھا بند کرے سی زینب اکسی اکھا کھول حسین اکسی میری بہن میں شرم وطیو زینب وڈی ہو گئی جدہ زیارت پیغمبر دا شوق ہو سا روضہ رسول تے ونجنا چاہدی ہو بیا مولا علی علیہ السلام دے کے شفارس کریا بابا میں چاہدیاں نانی دی قبر دی زیارت کرا امیر المومنین فرماونا میری لائق بچڑی میری پردے دار تھی ہن دن نے میں رات نو انتظام کرے سا مولا علی علیہ السلام اگے اگے ونجنا ایک سائیڈ دوتے حسین ہو بیا ایک سائیڈ دوتے حسن ہو بیا پردے دا انتظام ہو بیا علی مولا بتیاں بجھاما ناچا زینب رات دے اندر اندھارے دے اندر اپنے نانی دی قبر دی زیارت کوئی ایڈی شریف تھی آئی علی دی مولا حسن جی پوچھے بابا رات دا ٹائم ہے آمن اللہ کوئی نہیں پھر بتیاں کیوں بجھیں دے ہو چراغ کیوں کل فرمائیں دے ہو فرمائیں دے جو من حیا آندہ ہے میری دھی دے قادت تے کسے غیر محرم دی نظر نہ بس میں آخری جملہ پڑھنا ٹائم مک گیا ختم ہو گیا اگر ایک آہ نکل بنیے ضروری نہیں جو انسان کوکا مار کے روے لیکن محبت اتنی ہے جو واقعتا انسان نو دکھ لگتا ہے ایو زینب ہے جیڑی حسین نو پیاری ہے ایو زینب ہے جیڑی ماں زہرا نو پیاری ہے اس وقت مدینے دے اندر جدہ جمی آئی اس دا مسائب پیغمبر پڑے آئی سنیا چار پاکا نے آئی ایو زینب کربلا دے بھرا مرا کے پتر کو ہا کے چادرہ لٹھا کے قیدن بن کے یزید دے دربار جا کھڑی نجس ماحول یزید دا دربار آئی شرابہ پیچ دیا بھئی آئی ازاداروش یزید نے ایک سوال کی دیا شمرا حسین دی بہن آئی براد نال مر گئی ہے یا مدینے ٹر گئی یا کربلا ٹک گئی ہے کتھے علی دی وڈی تھی زینب اس دا جملے دا ہر بندے تے اثر ہویا ہے ہر دربار تے بیٹھے ہوئے بندے تے اثر ہویا ہے جمیں زین العابدین تے اثر ہویا ہے کسے تے اثر نہیں ہویا اور جس بابے دی شہادت ڈٹھی آئی جس برا دی شہادت ڈٹھی آئی جس چاچے دے بازو قلم ہوندے ڈٹھی آئی اے جملہ نائس فرمایا جدہ یزید آکھی آئی میں زینب نو بیکھنا چاہنا زینب کتھے قید ہو کے آئیے آدائی یا لیتنی امی لم تلدنی کاش برمان جنم نہ دتا ہویا میں پھوپیا نو یزید دے دربار جنوے کیا ہویا ازادارو شمارا دائے نہ مدینے ٹر گئی ہے نہ بھرا دی قبر دے ٹک گئی ہے نہ بھرا ونال مر گئی ہے علی دی دین میں قیدے بڑا کہ تیرے دربار چلے آیا یزید نے دربار تے نظر دوڑائی زینب نظر نہیں آئی پوچھ دائے این زینب بنت علی شمرا دیو ضعیفہ دے بچے پردہ بڑھا کے کھڑی ہے امام حسین علیہ السلام دی بھیڑے ازادارہ پردہ کیویں آئی اس ضعیفہ نے سر دیا والا دا پردہ بڑھایا ہے زینب ضعیفہ دے بچے کھڑی آئی اے ملعونہ دے میرا دربار ہے کوئی کوفہ نہیں اے کوئی علی دی بادشاہیت نہیں اس ضعیفہ نو اگو ہٹاؤ ایک ظالم تازیانہ لے کے وتھیا آزاد اور سرسو جڑی علی دی تازیانہ تو ڈری ہوئی آئی آدھی ابا کو ہٹوائے ظالم ظلم کرے سیا آزاد اور سن سب سو آدھی صدے دی مائے تے کو ہٹ ونیا تو علی دی دھیے تے پردے دارے آدھی اجازت دے میں تو میرا بس لگتا ہے میں بس لاوا اجازت ملی ہے ضعیفہ دیو حبشیو تو ساڑی غیرت نو کیا ہو گیا ایک گروہ حبشیہ دا اٹھے آئے انہاں دا سردار آئی سلیمان حبشیہ دے اے مستور ضعیفہ تو حبشیان کیوں پکھارے آئے آدھی تو سا میمونن جان دے ہو
او سلیمان دا ساڈے قبیلے دی سردار آئی اپنا علاقہ چھوڑ کے پیغمبر دی دھی دی نوکری قبول کیتی ہے فضا صدمے دی آئی فضا دی او سلیمان اگر سے دربار چ مل پوے وے کسی آنے سے آدھے نجس بحال ہے ساڈی سردار اس نجس دربار چ مگر کیویں آ سکدی ہے فضا دی سجان میں ہوا میمونہ میں ہوا فضا آدھے تیرا حق کیوں ہے نہ علی دی دھیاں دی نوکری چھوڑی ہو گیا نہ اس نجس بحال چاہی ہو گیا آدھی حبشیوں کی بند کر لا اور میرے بچے دیا دیا اللہ لعنت اللہ علیہ وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون